السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ وظیفہ ہمیں مل جائیں جس وظیفے سے اس آدمی نے اس شیطان کو جلا دیا، جس واقعے کو سیرت حلبیہ میں نقل فرمایا ہے۔ تو وہ وظیفہ میں آپ کے سامنے بتلانے جا رہا تھا، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان۔ ایک کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مجھے دو دعا بتا دیجیے پلیز۔ ایک دعا ہے جو شادی کے لیے رکاوٹ آتا ہے، اس لیے ایک دعا چاہیے ٹھیک۔ کیا پڑھوں میں، اور دوسرا ہے میں بہت مصیبت میں ہوں، میری ایک لڑکا کے لے کے وہ بہت ہی ڈسٹرب کرتا ہے۔ پہلے اس طرح کی نہیں تھا، سڈنلی اس طرح کی ہو گیا، بہت ہی غصہ والا ہو گیا، تو مجھے کچھ دعا بتا دیجیے پلیز۔ انشاءاللہ آپ آن ایئر لسن، انشاءاللہ سنتے رہو، ابھی بتا دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ جی دعا کرنا میرے لیے انشاءاللہ پلیز۔ اللہ پاک اس کو نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آمین سکون نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ تو آمین۔ میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف الا باللہ تک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک سینٹنس ہو گیا۔ دوسرا سینٹنس ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ کان۔ تیسرا سینٹنس ہے وما لم یشأ لم یکن، وما لم یشأ لم یکن۔ بہت آسان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن۔ یہ صبح میں 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، شام میں یا اپنے گھر کے اندر میں زور سے پڑھ لے۔ اس گھر میں یا اس گھر والوں پر شیطان، جنات، ساحرین، جادوگر بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ان کی نظر سے، ان کی برائی سے، ان کے مکر و فریب سے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، ایک وظیفہ نقل کیا ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اس کو لکھا ہے۔ میں اس کو بتاؤں اس سے پہلے ہمارے ایک سسٹر نے جو سوال کیا ہے، شادی کے لیے کوئی رکاوٹ ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں روزانہ، اور پھر سجدے میں جا کر اللہ کا نام ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یہ اللہ کا نام ہے، 111 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ تیرے اس نام کی برکت سے جو رکاوٹ میرے بچی کے لیے یا میرے بچے کے لیے یا میری بہن کے لیے یا میرے بھائی کے لیے ہیں، اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما۔ انشاءاللہ اس خدائے پاک کے نام کی برکت سے انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور شادی کا مسئلہ اللہ آسان فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پر بچے کے لیے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار کہی ہے، کاش کہ ہر ماں باپ اس عمل کو کر لیں، کاش کہ ہر بہن یا ہر ماں اس عمل کو کر لیں۔ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک مرتبہ ایک آدمی دوسرے پر بہت غصہ کر رہا تھا، بہت زیادہ، اور غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے پاس ایک ایسا عمل ہے، میرے پاس ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ بندہ اس کو کر لے
تو یہ اس کا غصہ ہی ختم ہو جائے۔ آج گھر گھر میں ہر ماں اور باپ کی شکایت ہے کہ بچے نافرمان بنتے جا رہے ہیں، بچے بات نہیں سنتے ہیں، بچے گھر کے اندر میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، بچے خراب ماحول میں شریک ہو رہے ہیں، بچے رات میں لیٹ سے آتے ہیں، اور بچے اسلام سے دور جا رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی کثرت سے گھر سے غصہ نکل جائے گا، چاہے شوہر کے لیے ہو، چاہے بچوں کے لیے ہو، چاہے بچیوں کے لیے ہو، چاہے ماں باپ کے لیے، چاہے گھر میں کوئی بھی آدمی ہو یا اپنا کوئی دشمن ہو، کسی کے لیے بھی۔ میں پھر کبھی بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرامات اور احادیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے فضائل بیان کیے، کبھی بتاؤں گا۔ ابھی جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہر ماں جب کھانا بناتی ہے، ہر بہن جو بھی ہو جب بھی کھانا بناتی ہے تو کھانا بناتے ہوئے اس کھانے میں وضو کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار، زیادہ نہیں 11 ٹائم، لیکن پابندی ہو 40 دن کی پابندی کے ساتھ 11 مرتبہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد کھانے میں دم کر دے۔ ماں کا کام ہے چائے بناتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ بچوں کو ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ماں اور باپ ایک ایسی نعمت ہے جو ویجز نہیں لیتی ہے۔ They don't charge the children. One way 24 hours کام کرتی ہے، 24 hours۔ رات میں اگر ضرورت پڑ گئی بچے کے لیے تو بھی ماں ریڈی ہے۔ دین کی گرمی میں، ٹھنڈی میں، بارش میں، اندھیرے میں، تھکی ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، جب بھی ضرورت پڑی بچے اور بچی کے لیے ماں از ریڈی 24 hours۔ 4 گھنٹے کا نہیں، 5 گھنٹے کا نہیں۔ آج ہمارے بچے، جوان بچے، ان کو اگر کسی شاپ میں کام مل جائے تو وہ جب ویجز دیتے ہیں تو اس کا ٹینک 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ ماں صبح سے شام تک اپنے بچے کو کھلاتی پلاتی، کپڑے آئرن کرتی ہے، دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، بچوں کی ہر ضروریات، اسکول پر جانا آنا لانا سب کچھ، اور ان کی ضروریات کا خریدنا، اس کے کپڑے سب کچھ اپنے جیب سے خرچ ماں باپ کرتے ہیں۔ کبھی بچوں کو توفیق نہیں ہوتی شام میں سونے سے پہلے اپنے ماں کی پیشانی پر یا ماں کی چیک کے اوپر جا کر ماں کو ایک محبت کا بوسہ دیں اور ماں کے لیے دعا کریں اس کی، اور ماں کے پیر کو دبائیں 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے کہ مائیں تو پورا دن کام کر کے تھک گئی اور میں کھاتا پیتا رہا، لاؤ میں تمہارے پیر کو دبا دوں، تمہارے سر کو دبا دوں، کچھ نہیں تو ماں کے لیے کم سے کم شکریہ کا لفظ تو کہہ دیا جائے۔ لیکن ہماری اولاد کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک جو غلام ہے یعنی عورت ہے، وہ بانڈی ہے، وہ بانڈی ایک آقا کو جنے گی۔ بہت ساری تفسیر میں سے ایک یہ ہے کہ بچے اپنے بستر پر بیٹھ کر ماں باپ کو حکم کریں گے یہ کرو یہ کرو، جیسے ایک نوکر کو حکم کرتے ہیں، ایک کام والے کو حکم کرتے ہیں، اور یہ زمانہ ہے کتنا ہی کرو۔ اس لیے میں اپنی تمام ماں باپ کو، جتنے بھی ماں باپ ہیں
جتنے بھی پیرنٹس ہیں انہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ جب بھی کھانا بناؤ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گلاس میں دم کر کے اپنے بچے کو پلاؤ. بچے گھر میں کھاتے ہیں, شوہر کا پرابلم ہے شوہر بھی کھاتا ہے, بیوی کا پرابلم بیوی بھی کھاتی, بچے بچیاں سب کھاتے ہیں. بس وضو کر لو, اور وضو کے ساتھ ایک تو وضو ہی سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وضو کے ساتھ کبھی چائے بناتے ہیں, کبھی روٹی بناتے ہیں, کبھی سالن بنایا, کبھی اس طرح رائس بنا دیے, کچھ بھی چیز اس کو بناؤ. بناتے ہوئے اس کھانے میں اللہ کا بتایا ہوا اللہ کا جو قرآن کا وظیفہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, 11 مرتبہ, بس 11 مرتبہ اس کھانے میں دم کر دیں. آپ پابندی سے دن میں 1 بار 2 بار 3 بار 40 دن تک کانسٹنٹلی آپ اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرتے رہو گے انشاءاللہ. لیکن نیت ضروری ہے کہ اللہ پاک شیطان کو ہٹا دے اور تو رحمان و رحیم ہے, میرے بچوں کو نرم کر دے, مہربان بنا دے. تو رحمان ہے رحم کرنے والا, تو رحیم ہے رحم کرنے والا. میرے بچوں پر, میرے شوہر پر, میری بیوی پر, میرے گھر میں مہربانی کا معاملہ کر دے. یقیناً ایک نہ ایک دن اس دونوں کلمات کی برکت سے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ شیطان بھاگے گا اور گھر میں اللہ ماحول کو جنت والا ماحول بنائے گا, ایک دوسرے کی خیرخواہی اور خوشیوں والا ماحول بنائے گا, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اللہ نصیب کرے گا. یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے, میں نے کئی سالوں سے کئی لوگوں کو بتایا ہے کہ گھر کا ماحول بنانا ہو تو خود بھی نماز پڑھو, عبادت کرو, ذکر و اذکار کرو, اور بچوں کے لیے بھی کبھی ان کے کھانے میں کبھی پینے میں اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھ کر دم کر دو. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر بچوں کے غصے کو ختم کریں گے. ایک اور کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ جو بھی آپ نے وظیفہ بتایا ہے اس کو ذرا آہستہ سے لکھوا دیں پلیز. کون سا وظیفہ؟ میں نے بہت سارے وظیفے یہ جو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے, میں بھی بتاتا ہوں. یہ آہستہ آہستہ لکھوائیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. بہت سارے لوگ اس کو مطلب ہے سن رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. بہت زبردست وظیفہ ہے, یہ مستند کتاب میں لکھا ہے. یہ آپ سن بھی سکتے ہیں, اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, اور آئندہ کل اس کو یوٹیوب پر بھی اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک سینٹنس ہو گیا, پھر بولتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بار اور بولتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. سیکنڈ سینٹنس. ما شاء اللہ کان. ما شاء اللہ کان. ما شاء اللہ کان. ما شاء اللہ کان. کاف الف اینڈ نون. ما شاء اللہ کان. تیسرا سینٹنس. وما لم یشاء. وما لم یشاء لم یکن. وما لم یشاء لم یکن. اس کا مطلب ہوتا ہے ماشاء اللہ کان, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نہیں چاہتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چاہے شیطان ہو, چاہے جنات ہو, چاہے دشمن ہو, چاہے گھر پر بری نظر کرنے والے ہو, چاہے حاسد ہو. یہ بڑی زبردست دعا میں نے آج آپ کو بتائی ہے. سمجھ میں آئی بات؟
آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے، اور میرے اس جو اقرا ٹی وی پر یہ جو ہے رقیہ شرعیہ آج کا پروگرام اور ہر ہفتے کا منڈے کا، اس کو سنیے، بار بار سنیے، سن کر اوروں کو بھی آپ پاس آن کیجئے، اتنا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ یا باسطو یا فلاں اور فلاں اور فلاں عمل پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، تو اپنا بھی کام ہو جائے گا، دوسروں کا بھی کام ہوگا، ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہے مولانا سکندر صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ایک اور ساتھی ہے ہمارے اقبال بھائی اور طیب وغیرہ، وہ ماشاءاللہ اس قسم کے وظیفے جو میرے ہوتے ہیں اس کو لکھ کر کے ماشاءاللہ اس کو بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں عادل ہمارے جو خاص ٹیم میں ہیں، ہمارے جو آج کے پروگرام میں خاص وہ ماشاءاللہ اس کو پھر یوٹیوب پر ڈال دیتا ہے، وہ تو ہزاروں کا ثواب کما لیتا ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی سنیں اور عمل کریں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، my body always is very very hot, not warm, hot. جی، Even I can't put the socks on during the winter season, and my head gets so hot always. So is there any wazifa I can آپ نے do? ڈاکٹر سے بات کی، بتایا؟ جی، but the doctor said there are no problem, he can't find ایوری تھنگ out فائن۔ anything. اوکے اوکے، انشاءاللہ آپ سنتے رہے، میں آپ کو ایک بہترین انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، ابھی جو آپ نے جو یہ وظیفہ بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ کا نام لم یشاء، لم یکن، اینڈ میں کیا لفظ بول رہا ہے؟ لم یکن، لم یکن، لم یکن، یکن، یا کاف نون، چھوٹا کاف، یا کاف نون، لم یکن۔ یکن، جی، اوکے، تھینکس بھائی۔ بدن گرم رہتا ہو سسٹر، اس کے لیے دو چیز ہے۔ ایک اور کال لے لیتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ جی میں پوچھ رہی ہوں، جو آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پورا وظیفہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اوکے، انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ جو ہے، الحمد شریف سورۃ الفاتحہ، اس کو 11 بار پڑھیں، اور پانی میں ایک جگ پانی میں دم کر لیں، دم کرنے کے بعد اس پانی سے نہا لیں۔ آپ 2-4 سر سے نہانا ضروری نہیں ہے، گلے سے بھی نہا سکتے ہیں، نہا لیں، اور پانی میں دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں، انشاءاللہ امید ہے۔ لیکن حکیمی ایک علاج بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں، جس کے پیر جلتے ہو یا اس طریقے سے بدن میں جلن رہتی ہو، اس کے لیے ایک اور حکیمی اور طبی بھی عمل ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ کا میں نے بتا دیا، روحانی عمل۔ نمبر 2 پر یہ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کے دم کر کے نہا لیں یا پی لیں پانی میں۔ لیکن کیسٹر آئل ملتا ہے، کیسٹر آئل آپ کو فارمیسی سے، کوئی دکان سے مل جائے گا، نارمل شاپ سے بھی ملتا ہے کیسٹر آئل۔ یہ آئل جو ہے آپ اس کو خرید لیں، اور خرید کر کے اس کو ڈیویل بولتے ہیں گجراتی میں اور اردو میں بھی۔ یہ آئل آپ خرید لیں، اور خرید کر کے اپنے پیر کے تلووں میں انڈر یور فیٹ اس کو مساج کریں۔ یہ اتنا ٹھنڈک ہے، اگر آپ اس میں دم بھی کر لیں سورۃ الفاتحہ تو اور فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور میں نے کہا تھا، اگر یہی آئل آپ تھوڑا سا اپنے ناف میں، بیلی بٹن میں تھوڑا 1-2 قطرے ڈال کر مساج بھی کریں، تو اس آئل کے اندر میں ٹھنڈک بہت زیادہ ہے،
بہت زیادہ ہے، اور یہی وہ آئل ہے جس کے لیے اگر آپ 2 قطرے، جس کو ہیوی کانسٹیپیشن ہو، ہیوی کانسٹیپیشن، وہ چائے میں 1-2 قطرے ڈال کر پی لے، اس کا کانسٹیپیشن بھی ختم ہو جاتا ہے مہینے میں 1 بار۔ تو کبھی بدن کے اوپر پمپلز نہیں ہوتے ہیں، پمپلز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، فورے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک طبی علاج بھی ہے، الحمدللہ میں نے اس پر بھی کافی سیکھا ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ 2-3 باتیں میں نے بتلا دی ہے۔ I told you that you can use the castor oil in your belly button for 3 minutes massaging, and also massage under your feet also. Number 3, سورۃ الفاتحہ، اس کو پانی میں دم کر کے نہا لیں اور کچھ پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ امید ہے اس سے کافی فرق ہو جائے گا۔ تو میں نے بیچ میں ایک بات چھیڑی تھی کہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، ابو ہریرہ، انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو ہم آگے بیان کریں گے۔ بہت سارے ایکسپیرینس والا ایک اور وظیفہ ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی ہم دعا کر لیتے ہیں سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو آسان فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یا قدوس یا غفور یا ودود، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان ہو، جس لائن سے پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تو اپنے فضل سے، کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں اور میسج آگے بھیج رہے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور ہمارے اقرا ٹی وی کے لیے جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، علماء کے لیے، ٹیم کے لیے، سب کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے اولادوں کو نیک بنا، سب کے شوہروں کو بیوی اور بیویوں کو شوہر کے ساتھ بے انتہا محبت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔